آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پروسٹیٹ کینسر پہ۔ پروسٹیٹ کینسر اس وقت ایک گلوبل ہیلتھ پرابلم بن چکا ہے۔ اگر ہم جغرافیکلی دیکھیں تو اس کے سب سے زیادہ کیسز نارتھ ویسٹرن یورپ اور نارتھ امریکہ میں پائے جاتے ہیں، جبکہ ایسٹ ایشیا یعنی کہ چائنا اور جاپان میں اس کے کیسز کافی کم دیکھے گئے ہیں۔ اسٹیٹسٹیکلی صرف اگر امریکہ کی بات کریں تو ہر سال 3 لاکھ سے زیادہ اس کے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، جبکہ 30,000 سے زیادہ اس کی اموات دیکھی گئی ہیں۔ پروسٹیٹ اخروٹ کی شکل کا ایک چھوٹا سا گلینڈ ہے جو صرف مردوں میں پایا جاتا ہے اور مثانے کے نیچے ہوتا ہے۔ اس کا کام خاص طرح کی رطوبت یعنی کہ فلوئڈ پیدا کرنا ہے۔ پروسٹیٹ کینسر تب ہوتا ہے جب اس گلینڈ کے سیلز غیر معمولی طور پر بڑھنے لگتے ہیں۔ یہ عموماً بہت سست رفتاری سے بڑھتا ہے، لیکن اگر بر وقت تشخیص نہ ہو تو یہ جسم کے باقی حصوں میں بھی پھیل سکتا ہے۔ حیران کن اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر میں یہ مردوں میں ہونے والا دوسرا سب سے عام کینسر ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ہر 8 میں سے ایک مرد اپنی زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں اس کا شکار ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پروسٹیٹ کینسر ڈیولپڈ کنٹریز میں ایک پریسنگ ہیلتھ ایشو بن چکا ہے۔ سائنسدانوں نے اسی چیز کو ریزالو کرنے کے لیے ہزاروں مردوں کی غذائی عادات کا کافی ایئرز تک جائزہ لیا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ جو ہفتے میں 2 یا 3 بار ٹماٹر یا اس سے بنی چیزیں جیسا کہ ٹماٹو ساس یا کیچپ یوز کرتے تھے، ان میں پروسٹیٹ کینسر کے خطرات ان لوگوں کے مقابلے میں جو ٹماٹر نہیں تھے کھاتے 20 to 30% کم تھے۔ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی کہ وہ لوگ جن کے اندر کینسر کے ریشو کم تھی، ان کے اندر ایک خاص طرح کا کیمیکل کافی حد تک پایا گیا اور اس کا نام لائکوپین۔ مزید سٹڈیز کی گئیں جس سے یہ بات سامنے آئی کہ وہ لوگ جو کچے ٹماٹر کے مقابلے میں پروسٹیٹ ٹماٹوز زیادہ کھاتے ہیں، ان کی باڈی میں لائکوپین زیادہ بہتر طریقے سے جسم میں جذب ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھا گیا کہ وہ لوگ جو ٹماٹو کے ساتھ ساتھ ٹماٹر کو اپنی ڈائٹ میں ایڈ کرنے کے ساتھ ساتھ کوئی بھی کسی بھی قسم کا آئل جو اپنی ڈائٹ میں لے رہے تھے، لائک اولیو آئل یا اس کے علاوہ کوئی بھی آئل، ان کے اندر لائکوپین زیادہ ایبزارب ہو رہی تھی۔ فردر اسی چیز کو سمجھنے کے لیے USA کی ایلینوائے یونیورسٹی کے کچھ سائنٹسٹ نے 32 ایسے مریضوں کو منتخب کیا جن میں پروسٹیٹ کینسر کافی حد تک بڑھ چکا تھا، جس کا اندیشہ ان کو PSA کے لیول سے پتہ چلا۔ PSA بیسیکلی پروسٹیٹ اسپیسیفک اینٹیجنز ہوتی ہے۔ اگر کسی ہیومن کی باڈی میں PSA کا لیول انکریز ہوگا تو وہ اس چیز کی نشاندہی کرے گا کہ اس کے اندر پروسٹیٹ کینسر کافی حد تک بڑھ چکا ہے۔ ڈاکٹرز نے آلریڈی ان کو پروسٹیکٹمی کا کہا ہوا تھا، لیکن سرجری سے پہلے انہیں ایک خاص طرح کی ایکسپیریمنٹل ڈائٹ پہ رکھا گیا۔ 2 گروپس بنائے گئے، ایک گروپ تھا ایکسپیریمنٹل ڈائٹ والا اور دوسرا تھا کنٹرول گروپ۔ جو ایکسپیریمنٹل گروپ تھا اس کو ایسی ڈائٹ دی گئی جس میں ٹماٹو پاستا شامل تھا۔ آن دا ادر ہینڈ جو کنٹرول گروپ تھا ان کو ویسے ہی ڈائٹ دی گئی جیسے وہ نارمل روٹین میں لے رہے تھے، یعنی کہ ان کی ڈائٹ میں ٹماٹر ایڈ نہیں کیا گیا۔ ایکسپیریمنٹل ڈائٹ کو جو پاستا دیا جا رہا تھا اس میں 30 mg لائکوپین شامل تھا۔ مریضوں نے اسے کافی شوق سے کھایا اور ان کے خون میں لائکوپین کی مقدار دو گنا ہو گئی۔ 3 ہفتے کے بعد جب ان کے بلڈ میں لائکوپین کی کنسنٹریشن کو دیکھا گیا تو وہ ڈبل ہو چکی تھی۔ اس کے بعد جب ان مریضوں کے پروسٹیٹ کی سرجری کی گئی تو اس میں یہ دیکھا گیا کہ جو پروسٹیٹ کے ٹیشو تھے وہاں پر لائکوپین کی کنسنٹریشن 3 گنا بڑھ چکی تھی، یعنی کہ جو کہ اس بات کی نشاندہی کر رہی تھی کہ لائکوپین باقی باڈی کی نسبت کینسر زدہ حصوں میں زیادہ پہنچ رہا تھا۔ ریسرچ میں دیکھا گیا کہ ٹماٹر کھانے سے ان مریضوں کے DNA کو پہنچنے والا نقصان نمایاں طور پر کم ہو گیا تھا، یعنی کہ لائکوپین نے DNA کو کافی حد تک پروٹیکٹ کیا۔ سائنٹسٹ نے جب ان مریضوں کا معائنہ ان لوگوں سے کیا جنہوں نے ٹماٹر نہیں کھائے تھے تو ٹماٹر کھانے والوں کے خلیات یعنی کہ ان کے سیلز زیادہ محفوظ اور صحت مند دیکھے گئے۔ اس کے بعد PSA کے لیول میں بھی کافی بہتری آ چکی تھی۔ PSA بیسیکلی میڈیکل رپورٹ PSA میں جو بہتری ہوتی ہے وہ اس چیز کو نشاندہی کرتی ہے کہ جو پروسٹیٹ کی صحت ہے وہ کافی حد تک بہتر ہو چکی تھی۔ صرف 3 ہفتوں کے اندر اندر مریضوں کا PSA لیول 10.9 سے گر کر 8.7 تک آ گیا تھا، یعنی کہ 17.5% اس میں کمی دیکھی گئی۔ فردر انہوں نے یہ دیکھا کہ ٹماٹر کھانے والے مریضوں کے کینسر والے حصوں میں سیلز کی میں اپوپٹوسس کی کنسنٹریشن کافی حد تک زیادہ تھی، مطلب ان کے اندر اپوپٹوسس کی شرح 3 گنا بڑھ چکی تھی، فرام 0.8 to 2.7%۔ بیسیکلی اگر ہم بات کریں اپوپٹوسس کی تو اپوپٹوسس کا مطلب ہوتا ہے سیلز کا خود سوسائڈ کر لینا یا پھر پری پلانڈ سیلز ڈیتھ۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ سیلز کچھ عرصہ تک اپنی زندگی گزارتی ہیں اور پھر آٹومیٹیکلی کیا کرتے ہیں وہ ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں۔
تو انہوں نے یہ دیکھا کہ لائکوپین کی وجہ سے جو کینسرس سیلس تھے وہ آٹومیٹیکلی کیا کر رہے تھے، ڈسٹرائے ہو رہے تھے، اور ان میں اپوپٹوسس کی کنسنٹریشن ایک خاص مقدار تک انکریز ہو چکی تھی۔ کچھ مریضوں میں تو یہ شرح 13% تک دیکھی گئی، یعنی لائکوپین کینسر کے سیلس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ خود کو ختم کر دے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پلانٹس کے اندر ڈفرینٹ ٹائپس کے فائٹو کیمیکلز ہوتے ہیں، تو سائنٹسٹ نے فردر اس چیز کو انشور کرنے کے لیے کہ کیا واقعی ہی لائکوپین کینسرس سیلس کو ختم کر رہا ہے یا اس کے ساتھ دوسرے فائٹو کیمیکلز بھی مل کر اس چیز کے لیے کام کر رہے ہیں، تو انہوں نے سیل کلچر اسٹڈی کی۔ جب انسانی کینسر کے سیلس کو لیبارٹری میں براہ راست لائکوپین کے ساتھ رکھا گیا تو کچھ واضح ریزلٹس اس کے دیکھے گئے۔ لائکوپین نے کینسرس کا سیلس کی گروتھ کو کافی حد تک روک دیا تھا۔ جیسے جیسے لائکوپین کی کنسنٹریشن بڑھائی گئی، کینسر کے سیلس مرنے کی تعداد بھی 20% انکریز کی گئی۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ لائکوپین براہ راست کینسرس سیلس کے لیے زہر ثابت ہو رہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس چیز کو دیکھا کہ جینز پر بھی لائکوپین کافی حد تک اثر انداز ہو رہا ہے، اور اس سے کیا کر رہا ہے، وہ کینسر کی کنسنٹریشن کو ہیومن کی باڈی میں کم کر رہا ہے۔ اس پہ چوہوں پر کی گئی تحقیق میں جین چپ انالیسس کے ذریعے دیکھا گیا کہ لائکوپین جسم کے اندر جا کر جینیٹک لیول پر تبدیلی لاتا ہے۔ اس نے 101 اچھے جینز کو ایکٹیویٹ یعنی کہ اپر ریگولیٹ کر دیا اور 261 برے جینز کو سپریس کر دیا۔ سب سے اہم بات یہ دیکھی گئی کہ اس نے DHT ہارمون جو کہ کینسر کو بڑھاتا ہے اور کینسر پھیلانے والے دوسرے مادوں یعنی کہ IGF-1 اور IL-6 کو کم کر دیا تھا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کینسر کو ملنے والی خوراک کی سپلائی کو کاٹ دیا جائے۔ اسی طرح ایک مریض جس کا کینسر ہڈیوں تک پھیل چکا تھا اور سرجری بھی ناکام ہو گئی تھی، اس نے خود سے لائکوپین لینا شروع کر دیا۔ حیرت انگیز طور پر اس کا PSA لیول 365 سے گر کر 8 پر آ گیا اور اس کی ہڈیوں کا کینسر خود ہی بہتر ہو گیا اور وہ 18 ماہ بعد بالکل نارمل زندگی گزارنے لگا۔ ایسی ہی مزید ریسرچ بیس انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔